ایک عجیب و غریب روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کو ناراض کر لیتا ہے ناحق کا ساتھ دے کر اور ساری مخلوق کو خوش کر لے، اللہ ایک اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، مخلوق کو بھی ناراض کر دیتے ہیں۔ اور جو شخص ساری مخلوق کو ناراض کر دے حق کا ساتھ دینے میں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اللہ راضی ہو جاتے ہیں اور ساری مخلوق کو اس سے راضی کر دیتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یہ کیسے معلوم ہو کہ حق کیا ہے؟ یہ کیسے معلوم ہو کہ حق کیا ہے؟ یہ کہیں کہ دعوت میں سیرت بتلائے گی کہ حق کیا ہے، سیرت بتلائے گی حق کیا ہے۔ صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے ایسے پابند تھے کہ کہیں ذرہ برابر جھول نظر نہیں آتا تھا جہاں سے باطل داخل ہو جائے۔ غور سے سننا، ابو سفیان آئے مکہ مکرمہ سے، ابھی اسلام نہیں لائے تھے، اور یہ چاہا کہ صلح کی مدت بڑھا دی جائے۔ اس میں ان کا بڑا فائدہ تھا، صلح کی مدت بڑھا دی جائے، یہ مطالبہ لے کر آئے مشرکین کی طرف سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو ابو سفیان یہ مطالبہ لے کر آ رہے ہیں، تمہارا کام یہ ہے کہ تم ابو سفیان کو راضی کر کے اور مایوس کر کے بھیجو۔ عجیب بات ہے کہ مایوس بھی کرنا ہے، راضی بھی کرنا ہے، کہ ایک مشرک بھی اگر تمہارے پاس آئے تو تم اس کے ساتھ وہ معاملہ کرو جس سے وہ ناراض نہ ہو، کہ تمہارے پاس سے راضی ہو کر جائے اور مایوس ہو کر جائے۔ یہ عجیب بات ہے کہ مایوس کرنا ہے، ہرگز یہ نہ کہنا کہ ہاں آپ کے مطالبے پر ہم غور کریں گے، مایوس کر کے بھیجنا ہے۔ حضرت عمر کے پاس گئے، جا کے کہا اے عمر توسیع کی مدت بڑھا تو جو ہے توسیع کر دو مدت اس میں جو ہے صلح میں۔ حضرت عمر نے فرمایا نہیں، ہم وہ کرتے ہیں جو ہم اللہ کے رسول فرماتے ہیں۔ اللہ کرے تمہاری کوئی نئی صلح نہ ہو اور جو صلح تم نے کی ہوئی ہے اللہ اس کو بھی توڑے، سخت جواب دیا۔ ابو سفیان حضرت عمر سے مایوس ہو گئے کہ کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پھر خیال آیا کہ یہ تو بڑے سخت مزاج ہیں، چلو ابو بکر کے پاس چلتے ہیں، وہ نرم مزاج آدمی ہیں، شاید کوئی گنجائش نکل آوے۔ گئے ابو بکر صدیق کے پاس، جا کے کہا کہ اے ابو بکر میں یہ مسئلہ لے کر آیا ہوں کہ صلح کی مدت میں اضافہ کر دیا جائے، صلح کی مدت بڑھا دی جائے۔ حضرت بکر نے فرمایا نہیں، حکم اللہ کے رسول کا چلے گا، ہم جس بات کو طے کر لیتے ہیں ہم اس پر جم جاتے ہیں، ہم جس بات کو طے کر لیتے ہیں ہم اس پر جم جاتے ہیں۔ جب تک اللہ کے رسول کی طرف سے کوئی نیا حکم نہیں آئے گا ہمارے یہاں کوئی بھی آپ کو تسلی کا جواب نہیں دے گا۔ خیال یہ ہوا کہ مردوں میں تو آپس میں ایک اتفاق اور جو ہے مردوں کے اندر تو جرأت ہوتی ہے، مرد جری ہوتے ہیں، عورتیں بڑی کمزور ہوتی ہیں، چلو عورتوں کے راستے سے کوشش کریں۔ ابو سفیان آئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس اور آ کر کہا کہ اے فاطمہ صلح کی مدت میں توسیع کرا دو اپنے ابا سے کہہ کے۔ اور خیال یہ تھا کہ لڑکی ہے، اور یہ بھی کہا ساتھ میں کہ ایک بات سن لو، ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تمہیں
ساری عورتوں کا سردار بنا دیں گے. دیکھو، ہمیشہ یاد رکھو کہ باطل اہل حق کو مناصب کے، مال کے، عہدوں کے اور عزتیں دینے کے بہانے سے ان کے درمیان تفریق پیدا کرائے گا کہ تم ادھر آ جاؤ. لیکن صحابہ تھے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے وہی جواب دیا کہ نہیں، حکم اللہ کے رسول کا ہے. ابو سفیان بالکل مایوس ہو گئے اور مایوس ہو کر گئے مکہ مکرمہ اور جا کر یہ کہا کہ میں تو ہر طرح بے بس ہو گیا، اپنی بات ان سے نہیں منوا سکا. قریش نے الگ گالیاں دی ابو سفیان کو کہ کیا کر کے آئے، نہ جنگ لے کر آئے کہ ہم تیاری کرتے، اور نہ صلح لے کر آئے کہ ہم امن سے رہتے، آرام سے رہتے. میری ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی آپس کی اجتماعیت اور ان کے درمیان وحدت فکر اور وحدت کلمہ ایک بات سب کی، کیونکہ جو شخص اپنے دین کا داعی ہوتا ہے وہ کسی کی دعوت کو قبول نہیں کیا کرتا. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تبوک جانے سے رہ گئے تو غسان بادشاہ نے دیکھا کہ ان میں آپس میں اختلاف ہو گیا ہے، ان کے ساتھی نے ان کا بائیکاٹ کر دیا ہے، یہ اپنے بڑے سے کٹ گئے ہیں اور پورے مدینے میں ان سے کوئی سلام کلام کرنے والا نہیں ہے. غسان بادشاہ کو خیال آیا یہ موقع اچھا ہے ان کو توڑنے کا اور ان کو ان کے اپنوں سے الگ کرنے کا. حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ پورے مدینہ منورہ میں کوئی کعب بن مالک کے سلام کا جواب دینے والا نہیں تھا. اس موقع پر بادشاہ کی طرف سے خط آیا غسان بادشاہ کا کہ ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہم تم پر مہربانی کریں گے، ہم تم پر انعامات کریں گے، ہم تمہیں اپنے پاس رکھیں گے، ہم تم پر مہربانی کریں گے، ہمارے پاس آ جاؤ. کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے خط کو پڑھا تو ایک مرتبہ اور پڑھ کر فرمایا ایک مصیبت تو ختم نہیں ہوئی تھی کہ دوسری مصیبت آ گئی. یہ تھا صحابہ کرام کی اجتماعیت، یہ تھی صحابہ کی اجتماعیت کہ ایک مصیبت تو ختم نہیں ہوئی تھی کہ دوسری مصیبت آ گئی. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی نے غسان بادشاہ کا خط تنور میں جلایا، حالانکہ پھاڑ کر بھی پھینک دیتے، لیکن توہین کے طور پر کہ ان کی طرف سے آنے والے دعوت نامے کی ایسی توہین کرو کہ آئندہ یہ ہمت نہ کریں کہ انہیں اپنی طرف بلانے کے لیے اور کیا کیا جا سکتا ہے کہ اس غسان بادشاہ کی دعوت کی اہانت اور اس کی توہین کے لیے اور اس کی دعوت کو ذلیل بنانے کے لیے کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان بادشاہ کے خط کو تنور میں ڈالا. میں ساری بات صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا تھا کہ مسلمانوں کی اجتماعیت اور اپنے دین کی قوت اور اپنے دین پر استقامت وہ اس میں ہے کہ ایسے مطالبات پر سخت جواب دینا چاہیے. مسلمان کی شان ہے، کیونکہ قرآن نے صاف کہا ہے کہ اس سے زیادہ پختہ دین اور پکا مذہب ہو کس کا سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلانے والا ہو اور دعوت اور عبادت کو جمع کرنے والا ہو. اللہ کی طرف بلانے والا یعنی دعوت اور عبادت کو جمع کرنے والا ہو، وہ کہے گا اننی من المسلمین کہ میں تو مسلمان ہوں، تم مجھ سے حق کے